اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 27، اور آج کے اس سبق میں ہم 15 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ جب ترجمہ قرآن شروع کریں تو اس میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 الفاظ میں سے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے والدن۔ والد آپ سمجھتے ہیں باپ کو کہتے ہیں، والد یعنی باپ، عربی میں والد۔ اور ولدن، ولدن بیٹے کے بارے میں بھی آتا ہے، بیٹا، اور اسی طریقے سے ولدن یعنی اولاد۔ اس کی مثال دیکھیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ۔ فرمایا کہ ڈرو ایسے دن سے کہ جس دن نہ کام دے گا والد اپنی اولاد کو، یعنی کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، والد اپنی اولاد کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو والدن سے مراد باپ ہے، اور ولد عن ولدہ، ولد سے مراد اولاد۔ اگلے 2 الفاظ میں سے ایک ہے ابن۔ ابن یعنی بیٹا، اور اولادہم یعنی اولاد۔ یہ تو واضح لفظ ہے، اولاد، اولاد سے مراد اولاد ہوتی ہے، نسل ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹے اس میں شریک ہیں اولاد میں۔ اور ابن جو ہے وہ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ بیٹی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ بنت۔ بیٹی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بنت، کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے تو کہیں گے بنت فلاں، اور بیٹے کے لیے ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں دیکھیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یعنی عیسیٰ جو بیٹا ہے حضرت مریم کا، تو یہاں بیٹا کہنے کے لیے استعمال ہوگا لفظ ابنو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بیٹوں میں سے ہیں، تو مردوں میں سے ہیں، تو استعمال ہوگا ابنو۔ اگر کوئی عورت ہوتی ہے لڑکی تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بنت۔ اگلے الفاظ میں جو ہے اولادہم، یہ واضح ہے اس سے مراد اولاد ہے، اور بنین، واو کو چھوڑ کر بنین کا لفظ جو ہے، بنین سے مراد بیٹوں کی اولاد، یعنی صرف بیٹے مراد ہوتے ہیں اس میں، بنین یعنی بیٹوں کی اولاد۔ بیٹوں کی اولاد سے مراد پوتے نہیں ہیں، یعنی جو اولاد ہے وہ بیٹے ہیں تو ان کے لیے استعمال ہوگا بنین۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 13 دیکھیں، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر باش بیٹے دیے، ہم نے اس کو مالا ممدودہ، بڑی وافر مقدار میں مال دیا، وَبَنِينَ اور بیٹے دیے، شہودہ جو اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، تو بنین سے مراد بیٹوں کی بیٹے۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ذریہ، ذریتہ، یہ ہا اضافی ہے، اصل میں لفظ ذریت، تو ذریت کہا جاتا ہے نسل کو، جو انسان کی نسل چلتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ذریت۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 27 میں یہ لفظ ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت کو مقرر کیا، یعنی اس کی اولاد میں نبی آئے، تو ذریت سے مراد اس کی اولاد جو نسل چلے آگے، بیٹے پوتے پھر پڑ پوتے، آگے جو نسل ہے
اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ذریہ۔ اگلا لفظ ہے المدینہ۔ مدینہ عربی میں کہا جاتا ہے شہر کو، یعنی جو شہر ہو، علاقہ ہو، اس شہر کو کہا جاتا ہے مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب تھا، سا کے ساتھ یثرب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد لوگ کہنے لگے مدینۃ الرسول۔ کون سا شہر؟ وہ شہر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، مدینۃ الرسول، رسول کا شہر، یعنی یہ لفظ استعمال ہونے لگا مدینۃ الرسول۔ پھر آج جو وہ مدینہ ہم کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد مدینۃ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطن، وہ شہر، یعنی مدینہ۔ تو مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، یہ لفظ واضح ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہ دیکھیں عیون۔ عیون اس سے مراد چشمے ہیں، جو پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے آبشار کی صورت میں، اور پانی جو ہے قدرتی پانی، اس کو عیون یعنی چشمے کہا جاتا ہے عربی میں، عیون۔ تو اس کا آپ دیکھیں ترجمہ، سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 41 ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ چھاؤں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ظلال یعنی چھاؤں، دھوپ کی ضد جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دھوپ، ایک ہوتی ہے چھاؤں، تو اسے یہ چھاؤں ہے، اور بہتے چشمے، وعیون چشمے ہوں گے۔ اگلے الفاظ میں جو ہے کنوز، یہ کنز کی جمع ہے، کنز یعنی خزانہ، کنز یعنی خزانہ، اس کی جمع پڑھیں گے کنوز یعنی بہت سارے خزانے۔ اور الریح، ریح یعنی ہوا، ہوا کا جو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ ہوا ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ریح۔ دونوں کی مثال دیکھیں، سورۃ القصص میں دیکھیں آیت نمبر 76 میں قارون کا جو ذکر ہے، وہاں اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے، کنوز یعنی خزانے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6 میں یہ لفظ دیکھیں، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد کو یخ، تند و تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے، یعنی ریح ہوا، تیز ہوا، ریح اور سرسرن اس کی صفت ہے، تیز ہوا تھی، تو ریح کہا جاتا ہے ہوا کو۔ آج کے سبق کا ہے 11واں اور 12واں لفظ، ایک ہے بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ با شروع میں الگ ہے اور آخری ہم ضمیر الگ چھوڑ دیں، لفظ ہے افواہ، یہ فم کی جمع ہے، فم کہتے ہیں منہ کو، فم یعنی منہ، جسے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، بات کرتا ہے، یہ ہے فم یعنی منہ۔ اس کی جمع یعنی ان کے منہ سب کے، تو کہا جائے گا افواہ، ان سب کے منہوں کی باتیں یا ان کے منہ۔ اور نیچے لفظ وجہ، وجہ کہا جاتا ہے چہرے کو عربی میں۔ دونوں کی مثال دیکھیں، سورۃ الصف کی آیت نمبر 8 میں دیکھیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو وہ بجھا دیں اپنے منہوں سے، افواہ یعنی منہ سے پھونک لگا کر وہ بجھا دیں، اپنے منہوں سے، بافواہہم سے مراد منہ، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھتے ہیں آپ کے پلٹنے کو اپنا چہرہ آسمان میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کب وحی آئے اور یہ قبلہ تبدیل ہو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، تو تقلب وجہ کا، آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو وجہ سے مراد چہرہ، کاف یعنی آپ کا، وجہ کا آپ کا اپنا چہرہ، تو وجہ سے مراد چہرہ۔
اگلا لفظ ہے عین، واو اور کے معنی میں ہے، والعین اور آنکھ. تو عین سے مراد آنکھ ہے اور نفسن سے مراد جان ہے. نفس یعنی یہ انسان کا نفس ہے، انسان کی جان، اور عین سے مراد آنکھ. سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 میں دیکھیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کیا ہم نے نہیں دی اس کو دو آنکھیں. عینین، عین ایک آنکھ، اور عینین دو آنکھ، اور اعین بہت ساری آنکھیں. تو عینین یعنی اس کو ہم نے دو آنکھیں عطا کی انسان کو. اور آگے کا جو لفظ ہے وہ بھی دیکھ لیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ. ایک زبان دی اور دو ہونٹ عطا کیے. تو لسان کا معنی زبان اور شفتین دو ہونٹ. ایک ہونٹ کے بارے میں لکھیں شفت، اور دو ہونٹ ہوں تو شفتین. آج کے سبق کے دو آخری الفاظ ہیں، ایک ہے نفسن، نفس یعنی جان، اور ارجلکم یعنی پاؤں. رجل ایک پاؤں، اور ارجلکم یعنی دو یا اس سے زیادہ پاؤں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 میں دیکھیں، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، نفس سے مراد ہر شخص، ہر جان کو اس کا بدلہ ما کسبت جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کے سبق کے یہ 15 الفاظ مکمل ہوئے. یہ ارجلکم کا ترجمہ آپ لکھ لیں، ارجل یعنی پاؤں، یہ آپ لکھ لیں، اور 15 الفاظ مکمل ہوئے. اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں. دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.